مبتدا محذوف، حرام خبر، انہم لا یرجعون، یہ جملہ ما قبل سے بدل ہے اور لا زائدہ نہیں، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ شرک سے واپس آنے والے نہیں تھے۔ یہ میں نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو لکھوا دی ہے۔ مولانا مجھے جملہ ذرا پڑھ کر سنائیں۔ یہ حرام علی قریۃ کس کا جواب ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے کہ جن کو تباہ کیا گیا ممکن ہے ان کو تباہ نہ کیا جاتا اور وہ ایمان لے آتے، تو جواب دیا ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی، ان کا ایمان لے آنا حرام تھا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، عبارت تھی الایمان حرام، الایمان حرام علی قریۃ اہلکناہا، ایمان حرام تھا اس بستی پر جس بستی کو ہم نے ہلاک، بستی کو تو ہلاک نہیں کیا، بستی والوں کو ذکر مکان ارادہ مکین، ایمان حرام تھا اس بستی پر، ایسی بستی، یہ قریۃ موصوف ہے اور اہلکنا اس کا جملہ صفت ہے، ایمان حرام تھا ایسی بستی پر، ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ان پر ایمان لے آنا حرام تھا۔ کیوں حرام تھا؟ ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی۔ انہم لا یرجعون، یقیناً وہ واپس آنے والے نہیں تھے شرک سے، وہ شرک چھوڑنے والے نہیں تھے، ان پر ایمان لے آنا حرام تھا، ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی۔ مولانا اب میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، ایک جملے میں بات سمیٹوں۔ اللہ تو نے بستیوں کو ہلاک کیا، تو ہلاک نہ کرتا اور شاید ایمان لے آتے، جواب دیا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ ان پر ایمان لے آنا حرام تھا۔ انہم لا یرجعون، وہ شرک سے واپس آنے والے نہیں تھے، کفر چھوڑنے والے نہیں تھے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا۔ ایک قول تو بہت سارے ہیں، ایک اور لکھوا دیتا ہوں، لکھے نمبر 2۔ نمبر 2، حرام بمانا لازم، یعنی لازم ہے ان بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ دنیا کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہ دوسرا قول آپ کو لکھوا دیا، وہ کس طرح واپس نہیں آئیں گے؟ انہم لا یرجعون الا الدنیا قبل یوم القیامہ، وہ دنیا کی طرف واپس نہیں آئیں گے قیامت سے پہلے۔ حوالہ لکھ لیں از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ لا یرجعون الا الدنیا قبل یوم القیامہ۔ اب میں منع کرتا ہوں اسے دوسرے قول کے مطابق، لازم ہے اس بستی پر، ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، یقیناً وہ دنیا کی طرف واپس نہیں آئیں گے، قیامت سے پہلے پہلے دنیا کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ او مولانا حتیٰ اذا فوتیت، اور بھی اقوال ہیں، میں نے 2 آپ کو لکھوا دی، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حتیٰ اذا فوتیت یاجوج و ماجوج، حتیٰ کے اوپر چھوٹے سے 2 لفظ لکھنے ہیں، اب تو نہیں مانتے،
اب تو نہیں مانتے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ یاجوج ماجوج من کل حدم ینسلون، ہر اونچی جگہ سے ینسلون پھسلتے چلے آئیں گے، ینسلون پھسلتے چلے آئیں گے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تو دوڑتے چلے آئیں گے، ینسلون ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ مونا حتی اذا کا جملہ لکھیں حاشیے پر۔ اب دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یاجوج ماجوج کھول نہیں دیے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اس جملے کو دیکھ کر مجھے بتائیں، جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے؟ کب تک نہیں آئیں گے؟ جب تک یاجوج ماجوج کھول نہیں۔ یاجوج ماجوج کھلیں گے قیامت کے بالکل قریب قریب، جب قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کھلیں گے، قیامت قریب ہوگی، جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کو بھی پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ یہ اب من وہم من کل حدم ینسلون، وہم من ہم کے اوپر لکھنا ہے نمبر 1 سب لوگ، نمبر 2 یاجوج ماجوج۔ اب حاشیے پر لفظ لکھیں گی، ہم ضمیر سے مراد سب لوگوں تو نفخہ ثانیہ کے بعد سب موقف حساب کی طرف دوڑیں گے۔ نمبر 2 ہم سے مراد یاجوج ماجوج۔ بس اب میں اشارہ کر دیتا ہوں، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا نا قیامت کے قریب، تو وہ ایسے ہر اونچی جگہ سے پھسلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر ایک چیز کو روندتے ہوئے زمین میں پھیل جائیں گے اور بڑا فساد برپا کر دیں گے۔ اب ہم سے مراد یا سارے لوگ اور یا ہم سے مراد یاجوج ماجوج۔ اب اگر سارے لوگ مراد ہوں تو چلو ہم ضمیر تو ٹھیک ہے، اور اگر یاجوج ماجوج مراد ہوں تو ہونا چاہیے تھا ہما۔ نہیں سمجھ آئی؟ یاجوج ماجوج وہما من کل حدم ینسلون۔ اشکال نہیں سمجھ آیا؟ یاجوج ماجوج 2 ہے نا، ایک یاجوج ماجوج، تو ہما ہونا چاہیے تھا۔ تم ہم سے دوسرا قول مراد لے رہے ہو یاجوج ماجوج، تو ہم کیوں ہے ہما کیوں نہیں ہے؟ وہ نا یاجوج ماجوج مستقل قبیلے ہیں اور قبیلوں کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اس لیے ہم ضمیر جمع لائی گئی۔ آگے بریکٹ میں لکھ لیں، یاجوج ماجوج مستقل قبیلہ ہیں، ہر قبیلہ میں بہت افراد ہوتے ہیں، اس لیے ہم جمع لائے۔ اب اشکال حل ہو گیا؟ اب ہانا بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں اشکال حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ بس جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے فارغ ہوں گے، یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، پوری دنیا میں فساد کریں گے، پھر بڑے بڑے اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے، ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے،
پھر 40 دن حدیث پاک میں آیا بارش ہوگی، ساری روئے زمین پر، ساری روئے زمین پاک صاف ہو جائے گی، پھر برکات نازل ہوں گی، ایک ایک انار کو 10 آدمی کھائیں گے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی برکات ہوں گی۔ تفصیلات ہیں حدیث کی کتابوں میں نے جو مقصودی بات تھی وہ عرض کر دی ہے۔ واقترب الوعد الحق، قریب آ چکا ہوگا بہت وعدہ سچا، وعد الحق کے نیچے لکھے قیامت والا، اور بہت قریب آ چکا ہوگا وعدہ قیامت والا سچا۔ یاجوج ماجوج جب کھلیں گے نا، بہت قریب آ چکا ہوگا وعدہ سچا قیامت والا۔ فَإِذَا هِيَ، فَإِذَا کے نیچے فوراً، پس فوراً ہے یا قصہ یہ ہوگا، ہے یا ضمیر قصہ یہ ہوگا، شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اوپر لگی رہ جانے والی ہوں گی، ہے یا ضمیر قصہ، شاخصۃ اوپر لگی رہ جانے والی ہوں گی، آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ اوپر لگی رہ جائیں گی، یہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں۔ قد کننا یا ویلنا کہیں گی، ہائے ہماری بد نصیبی، قد کننا فی غفلت، تحقیق تھے ہم غفلت میں، من ھذا اس دن سے، ھذا کے نیچے لکھیں اس دن سے بہت بڑی غفلت میں تھے، نہیں میاں، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے، سمجھانے کے باوجود بھی تنبیہ حاصل نہ کی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کریم کے سوا، حسب جہنم ایندھن ہوں گے جہنم کا، تم بھی جہنم کا ایندھن، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن، انتم لہا واردون، تم واسے اس جہنم کے وارد ہونے والے ہو گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ما تعبدون کے اوپر لفظ لکھیں، جو اپنی عبادت پر راضی تھے، جو اپنی عبادت پر راضی تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم مشرک بھی جہنم میں جاؤ گے۔ ما تعبدون کے حاشیے پر آپ ایک جملہ لکھ لیں، جو زندگی میں شرک کرواتے تھے اور موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی، جو زندگی میں شرک کرواتے تھے اور موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی وہ بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، انتم لہا واردون، تم وہاں سے اس جہنم کے وارد ہونے والے ہوگے۔ لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر ہوتے یہ واقعی الہ، آلہۃً پر لکھو واقعی، اگر ہوتے یہ واقعی معبود، اگر ہوتے یہ سچے معبود، ما وردوہا، نہ پہنچتے جہنم پر، جہنم میں داخل نہ ہوتے، اگر واقعی یہ الہ ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، جہنم پر نہ پہنچتے، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تمام کے تمام، کلن پر لکھیں عابد و معبود، تمام کے تمام عابد و معبود، فیہا جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جہنم میں داخل بھی ہوں گے اور رہیں گے بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جہنم کے اندر زفیر، چلانا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ جہنم میں نہیں سنیں گے کسی کی بات کو، لا یسمعون پر لکھیں بوجہ شور و غل، بوجہ شور و غل، اتنا جہنم میں چیخ و پکار ہوگی کسی کی بات کو بھی نہیں سنیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اس کے نیچے لکھیں جواب شبہ، ساتھی نیچے نہ دیکھیں تو مہربانی کریں تو میں ایک جملہ سناؤں، تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ابن الزباری ایک بہت بڑا مشرک تھا، ابن، نام لکھ لیں کیسے یاد رہے گا آپ کو، ابن، آگے الف لام، زے، بے عین، رے چھوٹی یہ، ابن الزباری، عین کے ساتھ، ابن الزباری،
ابن الزباری نام لکھ لیا میری طرف، آپ دیکھیں ایک بہت بڑا مشرک اور کافر تھا. اس نے کہا ہے، قریش مکہ نے اس کو جا کر کہا ابن الزباری، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت بات کہہ دی ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے. اس نے کہا افسوس میں جو نہیں تھا، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے. میں ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا عیسیٰ علیہ السلام کی تو عبادت کی گئی ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. میں جو نہیں تھا، میں ہوتا تو کہتا عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہودی عزیر کی پوجا کرتے ہیں، یہودی بھی جہنم میں، معاذ اللہ عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں، عیسائی بھی جہنم میں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بھی جہنم میں. تو مکے والے بڑے خوش ہوئے. او مولانا کھولو ذرا سورۃ حامیم الزخرف. اذا وقومک منہ یصدون، کیسے آیت ہے؟ فلما ضرب ابن مریم، میں نے کھول لیا ہے 445 رمضانی حافظو. فلما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، صفحہ 445 جلدی کریں. فلما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب کہ بیان کیا گیا ابن مریم کا حال، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم حضرت مریم کا ذکر سن کر یصدون تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جہنم میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے، کیا حرج ہے. معاذ اللہ. وقالو، کہتے آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے. معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے. تالیاں بجاتے ہیں یصدون. ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لیے مگر جھگڑے کے طور پر. بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہے جھگڑالو. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر بندے تھے، ہم نے انعام کیا تھا ان پر اور بنایا تھا ہم نے ان کو مثلا لبنی اسرائیل. یہ آیت بھی اسی مضمون کے متعلق نازل ہوئی تھی. اب آؤ، ابن الزباری نے جب یہ بات کہی کہ تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے، میں ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا پھر حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، یقیناً وہ لوگ کہ سبقت کر چکی ہے ان کے لیے منا ہماری طرف سے الحسنى بھلائی. مولانا حسنى پر لکھیں جنت اور نیک انجام، جنت اور نیک انجام، جن کے لیے ہماری طرف سے جنت اور نیک انجام کا فیصلہ ہو چکا ہے. اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس سے مبعدون دور کیے ہوئے ہوں گے. اس قدر، نیچے لکھے مبعدون کے اس قدر، جن کے لیے حسنا کا فیصلہ ہو چکا ہے نا، ان کو جنت ملے گی، نیک انجام ان کا ہوگا. حسنا کا ظہور ایمان اور عمل صالح میں ہوا. ایمان قبول کیا، عمل صالح کیے، ان کے لیے حسنا کا فیصلہ ہو گیا. اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ عنہا اس جہنم سے مبعدون دور کیے ہوئے ہوں گے. اس قدر، کس قدر دور کہ لا یسمعون حسیسہا، نہیں سنیں گے آہٹ اس جہنم کی، نہیں سنیں گے آہٹ اس جہنم کی. مولانا یہ جو لا یسمعون حسیسہ ہے نا نحوی حضرات، یہ مبعدون سے بدل ہے. لا یسمعون حسیسہ، دور کیے ہوئے ہوں گے اس قدر، یعنی لا یسمعون حسیسہ، نہیں سنیں گے جہنم کی آہٹ. وہ تو جنت میں ہوں گے، جہنم کی آہٹ کیسے سنیں گے. وہم فیما، اور وہ بیچ نعمتوں کے، ماں کا معنی لکھے نعمتیں، اور وہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے. کون سی نعمت؟ اشتہت انفسہم، جو خواہش کریں گے ان کے دل، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، نیک انجام کا فیصلہ ہو چکا، وہ تو جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. تو معلوم ہوا وہ آیت کس کے بارے میں ہے
جو اپنی عبادت کرواتے تھے، اپنی عبادت پر راضی تھے، شرک کرتے تھے، شرک کرواتے تھے۔ کون سے معبودوں کے متعلق ہے مولانا؟ جو اپنی عبادت کرواتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نیک بندوں نے تو اپنی عبادت نہیں کروائی، نہ اپنی عبادت کا کہا ہے۔ کھولے مولانا سورت آل عمران، 3 پارہ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس، صفحہ 55۔ ہے نہیں، یہ نہیں، یہ صفحہ 55 ہے بالکل۔ ما کان لبشر، آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ حوالہ مل گیا، دو ساتھی مل جائیں۔ ما کان لبشر، کسی بشر کا یہ حق نہیں بنتا، کسی بشر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ دے اللہ اس بشر کو کتاب، والحکم اور دانش مندی دے، شریعت کے حکام دے، والنبوۃ اللہ بشر کو نبوت دے، ثم یقول للناس پھر وہ بشر پیغمبر کہنے لگ جائے لوگوں کو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم ہو جاؤ میری عبادت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر۔ کتاب لینے کے بعد، شریعت کے احکام لینے کے بعد، نبوت لینے کے بعد، لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی بشر پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ ہر پیغمبر نے کہا تھا وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم اللہ والے بن جاؤ، رب کو پکارنے والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم سکھاتے رہتے ہو کتاب، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس وجہ سے کہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب، وَلَا يَأْمُرُكُمْ، پیغمبر سے بھی تمہیں حکم نہیں دیتا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ بناؤ تم فرشتوں کو، نبیوں کو رب، فرشتوں کو رب بناؤ، نبیوں کو رب بناؤ، کوئی پیغمبر یہ نہیں کہا کرتا۔ ایامرکم بالکفر، کیا پیغمبر حکم دے سکتا ہے کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اپنی عبادت کی دعوت دینے والا، فرشتوں کی عبادت کی دعوت دینے والا، نبیوں کی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ وہ آیت کن کے متعلق ہے؟ جو اپنی عبادت پر راضی تھے، جو اپنی عبادت پر، او مولانا سبحان اللہ، لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گی ان کو گھبراہٹ بڑی، گھبراہٹ بڑی، وتتلقاہم الملائکہ۔ الفزع الاکبر سے کیا مراد ہے؟ وہ نہ لکھیں سامنے حاشیے پر۔ فزع اکبر سے مراد نفخہ ثانیہ یا تمام احوال قیامت۔ حول سے ہے، حول سے احوال، حالت سے نہ، حال سے نہ، حول سے احوال قیامت، حول نہ کیاں۔ فزع اکبر سے مراد نفخہ ثانیہ یا تمام احوال قیامت۔ جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی یہ محفوظ رہیں گے۔ ایک اور جملہ بھی لکھنے سامنے، نفخہ ثانیہ سے لے کر دخول جنت تک ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس کا عنوان لکھیں اکرام مومنین، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، لینے آئیں گے ان کو فرشتے۔ آگے لکھ لیں بوقت داخلہ جنت، بوقت داخلہ جنت، یا بوقت خروج از قبر، یا بوقت خروج از قبر،
جب یہ قبروں سے نکلیں گے فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے، جنت میں داخل ہونے لگیں گے فرشتے استقبال کریں گے، تتلقاہم الملائکہ، لینے آئیں گے ان کو فرشتے، ھذا یومکم الذی، ان کو کہا جائے گا یہ ہے دن تمہارا وہ کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، نیچے لکھے ابدی نجات کا، ابدی نجات کا وعدہ دیے جاتے تھے، یہ وہ دن آ پہنچا ہے، تمہیں ابدی نجات نصیب ہو گئی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی پر لکھے نفع ثانیہ، یوم نطوی السماء، جس روز لپیٹیں گے ہم آسمان کو۔ مولانا یوم نطوی کے سامنے حاشیے پر 2-4 لفظ لکھیں، اس کا تعلق تتلقاہم یا لا یحزنہم سے ہے۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یوم نطوی کا تعلق کس سے ہے؟ تتلقاہم یا لا یحزنہم، اس سے ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کا تعلق تتلقاہم الملائکہ سے ہے یا لا یحزنہم الفضل اکبر سے ہے۔ یوم نطوی السماء، ان کو گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، جس روز ہم آسمان کو لپیٹیں گے وہ گھبرائیں گے نہیں۔ تتلقاہم الملائکہ، جس روز ہم آسمان کو لپیٹیں گے اس روز فرشتے ان کو لینے آئیں گے۔ یہ حضرت نے فرمایا اس کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ یوم نطوی السماء، جس روز لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو، کطی السجل للکتب، مثل لپیٹنے سجل فرشتے کے، للکتب صحیفہ اعمال کو۔ اب سجل پر لکھے مولانا فرشتہ، یہ فرشتے کا نام ہے سجل، للکتب پر لکھیں صحیفہ اعمال، صحیفہ اعمال، 2 معنی کروں گا اس آیت کے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس روز لپیٹے گی ہم آسمان کو مثل لپیٹنے سجل فرشتے کے صحیفہ اعمال کو، جیسے صحیفہ اعمال کو سجل فرشتہ لپیٹ دیتا ہے ہم آسمان ایسے لپیٹ دیں گے۔ دوسرا معنی سنیں، اب سجل کا اور معنی لکھیں جی، اگر اوپر وہ لکھا ہے تو نیچے یہ لکھیں، یا نیچے یہ 2 لکھے تھے تو اوپر 2 اور لکھیں۔ سجل کا معنی لکھیں دستہ، دستہ آپ سمجھتے ہیں یہ کاغذوں کا بنڈل، اس کو کہتے ہیں کاغذوں کا دستہ، بنڈل دستہ۔ للکتب، کتب کا معنی لکھیں کاغذ۔ اب 2 معنی کر رہا ہوں، یوم نطوی السماء، جس روز لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو، کطی السجل للکتب، مثل لپیٹنے دستوں کے واسطے کاغذ کے، جیسے کاغذ کے دستے کو لپیٹا جاتا ہے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے۔ دونوں معنی حل ہو گئے مولانا؟ جیسے کاغذ کا دستہ گول ہم کرتے ہیں نا، لپیٹتے ہیں، ربڑ چڑھا دیتے ہیں، ایسے ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ بات ایک اور جملہ بھی لکھنے سامنے، یہ کنایا ہے نظام کے درم برم ہونے سے، یہ کنایا ہے نظام کے درم برم ہونے سے، یعنی سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے پہلی بار، نعیدہ ہم لوٹائیں گے اس کو۔ اول خلق کے نیچے لفظ لکھے آسانی سے، جلدی کریں، آسانی سے۔ کما بدانا اول خلق، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی بار آسانی سے، شروع کیا تھا ہم نے پہلی پیدائش کو آسانی سے ہم نے شروع کیا تھا، پہلی بار آسانی کے ساتھ پیدا کیا تھا، جیسا کہ شروع کیا تھا ہم نے پہلی بار آسانی کے ساتھ پیدا کرنے کو، نعیدہ ہم لوٹائیں گے اس کو، پہلی دفعہ جیسے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی ہم لوٹائیں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، مولانا ناویو قلم ہاتھ میں رکھو، وعدن مفعول مطلق ہے فعل مقدر کا، لفظ لکھو وعدنا وعدن، عبارت کیا تھی؟ وعدنا وعدن، وعدنا وعدن، وعدہ کیا ہم نے وعدہ کرنا،
وعدہ کیا ہے ہم نے وعدہ کرنا. اور یہ جو علینا ہے نا، علینا اس کا مبتدا محذوف ہے، علینا کا مبتدا محذوف ہے. عبارت ہی علینا انجازہ، لکھے علینا انجازہ، مبتدا محذوف ہے، علینا اس کی خبر ہے. علینا انجازہ، ہمارے ذمے ہے اس وعدے کو پورا کرنا. کیا معنی ہے؟ ہمارے ذمے ہے اس وعدے کو پورا کرنا. وعدنا وعدن علینا انجازہ، ہمارے ذمے اس وعدے کو پورا کرنا. ضرور ہم کائنات کا نظام درم برم کریں گے، دوبارہ نئے سرے سے پیدا کریں گے. انا کنا فاعلین. اب میں نے آگے بھاگنا ہوتا تو کہہ دے بات ہے ہمارے ذمے، ہم کرنے والے ہیں. نہ مولانا، خیانت مجھ سے نہیں ہوتی. وعدن، وعدنا وعدن، اور علینا، علینا انجازہ مبتدا محذوف ہے. انا کنا فاعلین، یقیناً ہم ضرور کرنے والے ہیں. فاعلین کے نیچے ضرور. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تین معنی کروں گا میں اس آیت کے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، سبحان اللہ، بشارت اخروی. البتہ لکھ دیا ہم نے زبور میں. پہلے میں سادہ معنی کرتا ہوں، لکھنا کچھ نہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے زبور میں. من بعد ذکر، نصیحت لکھنے کے بعد، نصیحتیں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یقیناً جنت والی زمین کے وارث میرے موحد بندے ہوں گے. مولانا اب تین معنی لکھو جی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کے تین قول آپ کو لکھواتا ہوں. نمبر ایک، زبور سے مراد کتب سماویہ. جلدی کریں، زبور سے مراد کتب سماویہ. نمبر دو، الذکر لوح محفوظ. الارض سرزمین جنت. الصالحون الموحدون. دوسرا قول لکھیں جی، معنی بعد میں کریں گے. دوسرا قول لکھیں، بشارت دنیاوی. زبور داؤد علیہ السلام والی. الذکر نصیحت. الارض ملک شام یا بیت المقدس. الصالحون امت محمدیہ. تیسرا قول لکھے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم تابعی ہیں، ان کا ایک قول ہے. نمبر تین، زبور سے مراد قرآن، ذکر سے مراد تورات و انجیل. نوٹ. آگے ما قبل والے قول ہوں گے. اب آپ حاشیے کو دیکھیں، میں آیت کو فٹ کرتا ہوں، مہربانی کریں نظر نیچے لگائیں اور کان میری طرف لگائیں. میں پہلا قول عرض کرنے لگا ہوں. بشارت اخروی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے کتب سماویہ میں. آپ دیکھ رہے ہیں پہلا قول، حاشیے کو دیکھ رہے ہیں. حاشیے پر تو انگلی رکھیں، جو حاشیہ آپ نے لکھا ہے. زبور سے مراد کیا ہے؟ کتب سماویہ. ہر لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں مولانا. ہر لکھی ہوئی کتاب کو، یہ اس میں جنس ہے، ہر آسمانی کتاب کو زبور کہتے ہیں.
البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے کتب سماویہ میں، یہ زبر کی جمع ہے، لکھ دیا ہم نے ہر کتب سماویہ میں، من بعد ذکر لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد، لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے ہر آسمانی کتاب میں لکھ دیا، ان الارض یقیناً جنت والی زمین کے وارث عبادی الصالحون موحد میرے بندے ہوں گے۔ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہر آسمانی کتاب میں اللہ نے لکھا تھا جنت موحدین کو ملے گی۔ پہلا قول حل ہو گیا، آپ پڑھیں تو مجھے خوشی ہو۔ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہر کتب سماویہ میں نے لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین کے وارث موحد بنیں گے۔ اب دوسرا قول بشارت دنیاوی، زبور سے مراد داؤد علیہ السلام والی زبور، اور ذکر سے مراد نصیحت۔ اب مولانا مانا کرتا ہوں دوسرے قول کے مطابق، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام والی زبور میں لکھ دیا تھا، ہم نے داؤد علیہ السلام والی زبور میں لکھ دیا تھا، من بعد ذکر نصیحت لکھنے کے بعد، نصیحت لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا، کیا لکھ دیا تھا؟ ان الارض ملک شام کیا بیت المقدس کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون امت محمدیہ کے نیک میرے بندے، صحابہ اس کے وارث بنیں گے۔ یہ اشارہ ہے خلافت راشدہ کا، اشارہ ہے، زبور میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ پھر مانا کرتا ہوں، ہم نے لکھ دیا داؤد علیہ السلام کی زبور میں نصیحت لکھنے کے بعد، یہ نصیحت لکھی اور یہ بات بھی لکھی تھی، یقیناً ملک شام کی زمین کے وارث بیت المقدس کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ، میرے بندے نیک، امت محمدیہ کے صحابہ اس کے وارث بنیں گے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے نا، پہلے دو قول اسی پر فٹ ہوتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں زبور سے مراد قرآن ہے اور ذکر سے مراد تورات و انجیل ہے۔ آپ تیسرے قول پر نظر رکھیں، کان میری طرف لگائیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یقیناً ہم، ورنہ زبر کی جمع ہے نا زبور، صحیفوں کو کہتے ہیں، سورتوں کو بھی زبر کہتے ہیں، سورتیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے قرآن کی سورتوں میں، من بعد ذکر تورات و انجیل میں لکھنے کے بعد، تورات و انجیل میں لکھنے کے بعد قرآن کی سورتوں میں بھی ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جنت کی زمین کے وارث موحد میرے بندے بنیں گے۔ اور دوسرا قول بھی اسی پر فٹ ہو سکتا ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا، ہم نے قرآن کی سورتوں میں لکھ دیا، تورات و انجیل میں لکھنے کے بعد ملک شام، ملک بیت المقدس، اس کو فتح کریں گے، وارث بنیں گے امت محمدیہ کے میرے نیک بندے صحابہ کرام بنیں گے۔ واقعی صحابہ کے ہاتھوں فتح ہوئے، انشاءاللہ سورۃ فتح میں بات آئے گی۔ ان فی ذالک، میں نے کتنے معنی آپ کو کرا دیا ہے کہ 3۔ ان فی ھذا ترغیب الی القرآن، یقیناً اس بات میں ترغیب الی القرآن، ان فی ھذا، یقیناً اس میں ھذا سے کیا مراد ہے؟ ان ھذا کے اوپر نیچے چھوٹا سا دو لفظ لکھیں، مذکورہ فی ھذہ السورہ، مذکورہ ذکر کیا ہوا، فی ھذہ السورہ، اس صورت میں جو کچھ ذکر کیا گیا، ان فی ھذا، یقیناً اس میں جو کچھ بھی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، لبلاغا، البتہ مطلب کو پہنچنا ہے، لقوم عابدین، نیچے لکھے مستفیدین، مطلب تک کوئی پہنچنا چاہے، ہم نے سب کچھ صورت میں بیان کر دیا، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لقوم عابدین، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو عبادت کرنے والی ہوں، صرف موحدین۔ صورت میں تو ہم نے سب کچھ بیان کر دیا جو کچھ بیان ہوا، لیکن فائدہ موحدین کو ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کر، نیچے لکھے ارسلنا کا، یہ قرآن دے کر، اللہ رحمت للعالمین، رحمتن پر لکھے مفعول لہو، مگر واسطے رحمت کرنے ہمارے جہان والوں کے لیے، ہم جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو قرآن دے کر بھیجا۔
اب کیا کریں مولانا، کیا کریں؟ ہمارے واعظین جھوم جھوم کر آیت سناتے ہیں، آیت کا پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو نحو میر یاد کراؤں، آپ کو ہدایت النحو یاد کراؤں، کافیہ یاد کراؤں، جامع یاد کراؤں. ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. مارا بھی میں نے اور ادب بھی میں سکھانا چاہتا تھا. غور تو کریں. اچھا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، وہ ہمارے یہ جو سکولوں کالجوں والی تھے نا، مؤدبانہ التماس ہے. مونا یہ لفظ غلط ہے. مؤدبانہ مانا ادب سکھانا، میں ادب سکھا رہا ہوں تمہیں. ہونا چاہیے متأدبانہ التماس ہے. کیا لفظ ہونا چاہیے؟ متأدبانہ. خیر سبق پر آؤ. ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. مارا بھی میں نے ہے، ادب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں. جو مفعول لہو ہے نا، تعذیبا مفعول لہو اور فعل اس کا فاعل ایک ہوتا ہے. ضرب کا اور تعذیب کا فاعل ایک ہے. مارا بھی میں نے، ادب بھی میں نے سکھانا ہے. مولانا رحمتن مفعول لہو ہے. اب رحمتن اور ارسلنا اس کا فاعل ایک ہے. ہم نے آپ کو بھیجا، ہم رحمت کرنا چاہتے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. بھیجا بھی ہم نے ہے اور رحمت بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. لکھو جی، رحمتن مفعول لہو. جلدی کریں جلدی. رحمتن مفعول لہو. اور قانون یہ ہے کہ مفعول لہو اور اس کے متعلق فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے. ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ ہم عالمین پر رحمت کریں. کیا معنی ہے آیت کا؟ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ ہم رحمت کریں عالمین پر. اب ایک اور جملہ اسی رحمت للعالمین والی آیت کا، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مومن و کافر دونوں کے لیے باعث رحمت ہیں. نمبر 1، مومن آپ پر ایمان لانے سے خوش نصیب ہو گیا. اور کافر عذاب استیصال سے بچ گئے. استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا. ایک اور نوٹ لکھیں جی اسی آیت کا نوٹ. پہلے عام عذاب آتا تھا وہ بند ہو گیا. پہلے عام عذاب آتا تھا وہ بند ہو گیا. نمبر 2، کافر بھی مسئلہ مان لے تو عذاب جہنم سے بچ جائے گا. مقام حل ہو گیا مولانا کہ نہیں ہوا؟ خیال کرنا. اب ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر واسطے رحمت کرنے ہمارے جہان والوں کے لیے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں. مولانا اس میں اشارہ ہے ختم نبوت کا، اشارہ ہے
ختم نبوت کا اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، قرآن ذکر للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، اور آپ کی نبوت رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ لکھے مولانا، کیا کریں اب، عالمین کے لیے رحمت ہونے میں، عالمین کے لیے رحمت ہونے میں اشارہ ہے ختم نبوت کا۔ اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، آپ رحمت للعالمین، کہ آپ کی نبوت عالمین کے لیے ہے۔ موبائل تو بند کریں بھائی۔ دوسری بات بڑی عجیب لکھواتا ہوں آپ کو، لوگ کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین ہے، ساری امت کو جنت میں لے کر جائیں گے، جو مرضی ہے کرتے رہو۔ واہ بھائی واہ، لکھیں جی۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگ گمراہ اور جہنم کے کنارے پر تھے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین والی آیت یاد کریں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، وہ آیت یاد کریں۔ آپ آئے تو لوگ رضی اللہ عنہم بن گئے، جو مانتا گیا صحابہ کرام رضی اللہ، ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوا سکتا۔ پھر قرآن میں ہے انقذکم من، اللہ نے جہنم سے تمہیں بچا لیا۔ جو آپ کی اتباع کرے گا، بس یہ جملہ ہے قابل غور، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ رحمت کے نیچے آتا جائے گا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے رحمت کی، کہ جہنم میں جانے کے بجائے آپ کے پیروکار جنت میں جانے والے بن گئے۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے اب آپ کو؟ پہلے وہ جہنم میں جانے والے تھے، آپ کی پیروی کی تو جنت میں جانے والے بن گئے۔ پہلے وہ ان کانوا من قبل فی ضلال مبین تھے، آپ کے پیچھے چلے تو رضی اللہ عنہم بن گئے۔ یہ معنی ہے اللہ نے آپ کے ذریعے رحمت کی۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، دلیل وحی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے، وحی کی جا رہی ہے میری طرف۔ نیچے لکھے تمام انبیاء کی طرح، جلدی جلدی، تمام انبیاء کی طرح میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے الہ تمہارا الہ ہے ایک۔ اس پر لفظ لکھنے بڑے قیمتی، باعث رحمت مسئلہ، الہکم الہ واحد، باعث رحمت مسئلہ۔ اللہ نے رحمت تو کی ہے، لیکن کس مسئلے کے ذریعے رحمت ملے گی؟ الہکم الہ واحد، فہل انتم مسلمون، استفہام طلبی، طلب کرنے کے لیے سوالی انداز، کیا ہو تم ماننے والے؟ یعنی مان جاؤ۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھرے رہے، فقل آذنتکم، پس فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آذنتکم، میں اطلاع دے چکا ہوں تم کو، علی سوائن، اوپر برابری کے۔ اس کا کیا مطلب ہے اوپر برابری کے؟ منحاشیہ لکھیں، کیا کریں اب؟ علی سوائن کا مفعول ثانی محذوف ہے،
مفعول ثانی محذوف ہے، ما اوحی الیہ لکھیں، ما اوحی الیہ آسان لفظ ہیں، مفعول ثانی محذوف ہے، ما اوحی الیہ۔ اب عبارت کیا بنے گی؟ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ آپ ایک بار پڑھیں تو میں آگے حاشیے لکھواؤں گا۔ عبارت کیا بنے گی؟ نہیں سارے نہیں پڑھ رہے، بس میں بیان کر دیتا ہوں۔ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عَلَىٰ سَوَاءٍ، یوں عبارت بن گئی۔ اب لکھیں جی، عَلَىٰ سَوَاءٍ فاعل مفعول دونوں سے حال ہے۔ دراں حال ہے کہ درآں حال یہ کہ برابر ہیں ہم دونوں آگاہ ہونے میں۔ پہلے صرف مجھے علم تھا، میں نے بطور اتمام حجت تمہیں بتا دیا، اب میں اور تم جاننے میں برابر ہو گئے۔ دوسرا قول لکھیں جی، عَلَىٰ سَوَاءٍ مفعول اول سے حال ہے، جن امور کی بصریہ وحی مجھے اطلاع دی گئی، میں نے تم سب کو اطلاع دے دی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کو بتایا ہو اور کچھ سے چھپایا ہو۔ کیوں فرقان صاحب قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ تقریراں سوکھی ہیں کوئی؟ واہ بھائی واہ، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے۔ اب میں منع کرتا ہوں، عبارت کیا تھی؟ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اب عَلَىٰ سَوَاءٍ ایک قول یہ ہے کہ فاعل مفعول دونوں سے حال ہے، فاعل مفعول دونوں سے حال ہے، کم مفعول اول اور ما اوحی الیہ مفعول ثانی۔ لالا رکھو آخر تیری بہ آپ نہیں پڑھنے، مہربانی کرو، تسا نہیں پڑھنے، تلے رکھو چاہ مہربانی کرو۔ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اب حاشیے کو دیکھنا، میں حل کرتا ہوں، حاشیے کو فٹ کرتا ہوں۔ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آذَنْتُكُمْ میں تم کو آگاہ کر چکا ہوں، درا حالے کے برابر ہیں ہم دونوں آگاہ ہونے میں۔ یوں نہیں ہے کہ میں نے پہلے صرف مجھے علم تھا، میں نے بطور اتمام حجت تمہیں بتا دیا، اب برابر ہیں تم اور میں جاننے میں، میں نے تمہیں بتا دیا، تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بتایا ہو کسی کو نہ بتایا ہو۔ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اب میں آسان بات کروں، غور کریں۔ فَقُلْ
اگر وہ پھرے رہے فَقُلْ آذَنْتُهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس اطلاع دے چکا ہوں میں تم کو اوپر برابری کے، میں نے سب کو اطلاع کر دی ہے، مجھے جو پتہ تھا میں نے بتا دیا، تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، تم مانو یا نہ مانو تمہاری اپنی قسمت۔ دوسرا قول فرمایا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، مفعول اول سے حال ہے، مفعول اول تھا کم، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن امور کی مجھے بدریہ وہی اطلاع دی گئی ہے، مجھے تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا مسئلہ توحید ہے، منکرین کے لیے عذاب شدید ہے، اسی طرح غلبہ اسلام وغیرہ، یہ جتنی باتیں تھیں بلا تخصیص میں نے تم کو آگاہ کر دیا ہے، کچھ کو بتایا ہو کچھ کو نہ بتایا ہو، یعنی تمام کے تمام کو بتا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ، نہیں جانتا میں آیا قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، وہ قیامت کا دن جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، ماں کے نیچے لکھے یوم قیامت، میں نہیں جانتا آیا قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، قیامت کا دن جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ ان ادری اقریب، ادری کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے معین طور پر، معین طور پر میں نہیں جانتا، ایسے نشانیاں تو بتا دی گئی تھیں، انہو یعلم الجہر من القول، اس کے نیچے لکھے علت، اس لیے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انہو یعلم الجہر من القول، اسی دعوے کو دوبارہ دہرایا جو پہلے ابتدا میں تھا، قال ربی یعلم القول، یعلم الجہر من القول، یقیناً وہ اللہ کریم جانتا ہے اونچی آواز کرنے کو بات میں سے، یعنی اونچی آواز سے بات کرو اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے ما تک تم جو تم چھپاتے ہو، وَإِنْ نَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید وہ تاخیر عذاب، اوپر لکھیں تاخیر عذاب، لَعَلَّهُ، وہ تاخیر عذاب، فِتْنَةٌ، رحمت ہو تمہارے لیے۔ فتنہ کا کیا معنی کیا؟ رحمت۔ کیا معنی کیا؟ عجیب بات ہے، لکھیں 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 لکھیں، فتنے کا معنی رحمت کیا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، واو بمانا آؤ، لکھیں واو بمانا آؤ، وَمَتَاعٌ، واو بمانا آؤ، یا متاعٌ، نقمت عذاب ہو، إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک، مجھے کیا پتا یہ تاخیر عذاب رحمت ہو تمہارے لیے یا عذاب ہو متاع نقمت، إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو کیسے سمجھ آئے گی؟ مولانا لکھیں لعلہ فتنۃ لکم، لعلہ ضمیر سے مراد تاخیر عذاب، لعلہ فتنہ بمانا رحمت، بعض اوقات تاخیر عذاب رحمت ہوتی ہے، کہ شاید مان لیں، بس مونا آج ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے، ابھی عذاب آ گیا تو شرک پر موت آئی، اور اگر 10 دن بعد عذاب آیا، ہو سکتا ہے 10 دنوں میں موعد بن جائے، تو بعض اوقات تاخیر عذاب رحمت ہوتی ہے۔ آگے لکھے نمبر 2، متاع، نفع دینا ہے ایک وقت تک، مثلا جس کے حق میں ایمان لکھا ہوا نہیں ہے، آج اس کے 10 گناہ ہیں، تاخیر عذاب اس کے لیے نقمت ہے، نقمت، بریکٹ میں لکھ لیں عذاب، زحمت، جو بھی لکھیں، نقمت،
کہ 100 گناہ اور کرے گا تو تاخیر عذاب اس کے حق میں نقمت بن گئی، زحمت بن گئی۔ میں پھر مانا کرتا ہوں وَإِنَّ نَدْرِي لَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، میں نہیں جانتا شاید وہ تاخیر عذاب فتنۃ لکم، رحمت ہو تمہارے لیے، ممکن ہے تاخیر عذاب رحمت ہو، شاید تسلیم کر لیں اور موحد بن جائیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ ایک بندے کیا 10 گناہ ہیں، تاخیر عذاب اس کے لیے نقمت ہے، 100 گناہ اور کرے گا تو یہ تاخیر عذاب اس کے لیے نقمت بن گئی۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، تخفیف دنیاوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر، احکم کے نیچے لکھیں، حکم کے نیچے لکھیں عملی فیصلہ، رب حکم اے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر، بالحق حق کے ساتھ۔ یہ قید واقعی اللہ کا ہر فیصلہ حق والا ہوتا ہے۔ اب ایک اور جملہ بھی لکھنا ہے رب حکم پر، جب ان مضامین سے ہدایت نہ ہوئی تو عام نے عرض کی ہے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر حق کے ساتھ، وربنا الرحمن ہمارا پروردگار رحمان ہے، المستعان امداد مانگا ہوا ہے، علی ما تصفون ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، اور تصفون کے نیچے کہ مسلمان نیست و نابود ہوں گے، مسلمان نیست و نابود ہوں گے۔ تم تو کہہ رہے ہو مسلمان نیست و نابود ہوں گے، ہم رحمان سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ ہماری امداد کرے گا۔ سامنے جملہ لکھیں اللہ نے یوم بدر میں مدد کی اور کفار کو ذلیل کر دیا، بس آخری جملہ ہے، ساری سورت کا خلاصہ لکھ لیں، خلاصہ سورت۔ تمام انبیاء نے یہی بیان کیا کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، حساب کا دن قریب آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعراض کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورت کا خلاصہ کیا ہے جی؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی بیان کیا کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، حساب کا دن قریب آ رہا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اعراض کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، سر اٹھائیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں تو جواب ہونا چاہیے 4، جلدی دہرائیں۔ قرآن مجید کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ میاں صاحب میں سن سا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت قرآن، نمبر 3 صداقت رسول، نمبر 4 آخرت۔ قرآن کے مقصودی مسئلے 4 ہیں، توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخرت۔ کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے تو جواب ہونا چاہیے سورۃ الاخلاص، اس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے، جواب ہونا چاہیے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے، جواب ہونا چاہیے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجی الم نشرح، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر ہے۔ کوئی پوچھے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت کا بیان ہے، جواب سورۃ القاریہ، سورۃ الزلزال۔ اب میں ایک جملے میں دہرا رہا ہوں بات، قرآن کے مقصودی مسئلے 4 ہیں، توحید، صداقت رسول،
صداقت قرآن آخرت۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف توحید ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے؟ سورۃ القدر۔ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے؟ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت کا ذکر ہے؟ سورۃ القاریہ اور سورۃ الزلزال۔ ان چار مسائل کے معامن مسئلے بھی قرآن میں چار ہیں۔ ان مقصودی مسائل کے معامن مسئلے بھی قرآن میں کتنے ہیں؟ چار۔ نمبر 1 جہاد۔ کھولے مولانا دوسرا پارہ۔ صفحہ ہے 37، صفحہ 37، آیت کا نمبر ہے 244۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے، تمام کی پکاروں کو جاننے والے، تمام کے حالات۔ ان مقصودی مسائل کے معامن مسئلے بھی چار ہیں۔ نمبر 1 جہاد۔ نمبر 1 جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا۔ بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تنظیم۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی قرآن میں 3 شرطیں ہیں۔ تنظیم کی قرآن میں 3 شرطیں ہیں۔ بندہ خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ نمبر 3 گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اب کھولیے یہی دوسرا پارہ، پیچھے آ جائیے۔ لیس البر بان تأتوا البیوت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ صفحہ ہے 25۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نہیں نیکی کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف۔ ساری نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف چہروں کو پھیرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اس بندے کی ہے۔ لَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، یہاں بات کریں گے۔ لیکن نیکی اس بندے کی ہے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، 1 آخرت کے دن کے ساتھ، 2 ملائکہ فرشتوں کے ساتھ، 3 کتابوں کے ساتھ، 4 نبیوں کے ساتھ، 5 یہ عقائد کا بیان ہو گیا۔ اب اعمال۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے، ذوی القربیٰ قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، فی فکاک الرقاب گردنیں چھڑانے میں دیتا ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمبر 2 نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّکاۃ زکات دیتا ہے، 3 والموفون بعہدہم، پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وعدہ کرے، والصابرین فی الباساء، اور صبر کرنے والے فی الباساء والضراء وحین الباس، مشکل آسانی میں، تنگی میں، لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ یہ شرطیں ہیں انسان کے خود ٹھیک ہونے کی۔ 5 چیزیں عقائد کی ہیں، 5 اعمال کی ہیں۔ تنظیم کی 3 شرطیں ہیں قرآن میں۔ آدمی خود ٹھیک ہو، یہ شرطیں ہیں۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، میری طرف دیکھیے گا۔ گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے پارے میں 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق ہے، اور دوسرے پارے میں طلاق کے مسائل ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر گھر کے مسائل ہیں، یتیموں کا مال یوں کرو، یوں نہ کرو، فلاں کرو، شادی کا مسئلہ یہ ہے۔ یہ اللہ نے مسائل کیوں بیان کیے؟ تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اور گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ چوری کا مسئلہ بیان کیا، ڈاکے کا مسئلہ بیان کیا، قتل کا مسئلہ بیان کیا۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ نے جواب دینا ہے۔ جا کر سنے میرا سوال۔ اللہ نے طلاق کے مسئلے، عدت کے مسئلے،
دودھ پلانے کے مسئلے، یہ شادی، یتیموں کا مال وغیرہ، یہ مسئلے کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہر کم اور ٹھیک ہو۔ چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، قتل کی سزا، یہ کیوں بیان کیے؟ تنظیم بن گئی ہے، بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی۔ اب جہاد اور انفاق ہو سکے گا، لیکن تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے آداب ہوں، تب قائم رہ سکتی ہے۔ 26واں پارہ کھولیں، سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات، صفحہ ہے 465۔ میں بس نمونہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم لڑائی زیادہ بھڑکایا کرو ان کے درمیان۔ میں بندوق دیتا ہوں فیر مار، یہ معنی ہے اسلحوں کا، تم صلح کرایا کرو ان کے درمیان۔ اگلا صفحہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو نہ کوئی مذاق کرے، ایسا مذاق جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ۔ نیچے آ جاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ اپنے دینی بھائیوں کو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقبوں کے ساتھ بھی نہ بلایا کرو۔ نیچے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، لا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یہ آداب ہیں، تفصیل تو سبق میں آئے گی۔ اب مولانا میں پھر باتیں عرض کرتا ہوں ایک جملے میں۔ قرآن کے مقصودی مسئلے کوئی پوچھے تو جواب 4، توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخرت۔ ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4، جہاد، انفاق، تنظیم۔ تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تنظیم بن گئی لیکن تب قائم رہ سکے گی آداب ہو۔ اگلی بات، قرآن میں جماعتیں بھی 4 ہیں۔ قرآن میں کتنی جماعتیں ہیں؟ 4، مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ قرآن میں جماعتیں کتنی ہیں؟ 4، مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ عام قرآن کی کوئی آیت کھولے، ان 4 جماعتوں میں سے ایک نہ ایک جماعت کا ذکر ہوگا، مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے نا، وہ 2 قسم تھا، اعتقادی بھی، عملی بھی۔ اعتقادی کی قسمیں بھی 4، عملی کی قسمیں بھی 4۔ یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ کل ہماری سورت کا تعلق اسی سے ہے، اس لیے میں نے یہ باتیں دہرا دی ہیں۔